بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں حمایت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ کل ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت حویلی ولیج بیسڈ ناول پڑھا تھا، یونیورسٹی بیسڈ لو، اور اس میں تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہیرو ہیروین جو ہے وہ ہیروین کے فادر کی مرضی سے چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے جو ہیروین کے چچا اور اس کے جو بیٹے ہیں نا، وہ اس کی جائیداد پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو اپنے بیٹے سے بیانا چاہتے ہیں۔ اسی پہ بیسڈ ہے یہ، کیسے وہ لوگ گاؤں سے بھاگتے ہیں اور یونیورسٹی میں جو اس کا کلاس فیلو ہوتا ہے ہیروین کا، اسے پسند کرتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ چھپ کر نکاح کر لیتی ہے لڑکی، اور اب گھر والوں کے آگے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور گھر والوں کے آگے اس چیز کا خلاصہ بھی ہونا باقی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا اور آخری حصہ۔ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے، آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اس کا اینڈ۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سروش اور ہیرو کا نام سروش تھا اور ہیروین کا نام مناہل۔ سروش اور مناہل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں نیا ٹرن کون سا آتا ہے۔ اس کے جو چچا ہیں اور اس کے بیٹے اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ بھاگ جائے گی اس پارٹ میں، اور کیا ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا دوسرا اور آخری حصہ، وہ ہمراہی میرا ہم سفر ٹھہرا، باعث سمیہ زرعی عباسی کا یہ ناول ہے۔ آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھتے ہیں۔ جی تو جناب، سمیہ زرعی عباسی، وہ ہمراہی میرا ہم سفر ٹھہرا، دوسرا اور آخری حصہ۔ مناہل خوبصورت احساسات میں گھری مسکراتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ رانو تو لاؤنج میں سب کو دیکھ کر اندر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مناہل وہیں ٹھہر گئی کہ چاچا چاچی اور ان کے تینوں بیٹے سب بھی وہاں موجود تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ چاچا نے غصیلے انداز میں کہا تو وہ چونک پڑی۔ وہ میں چاچی کو بتا کر گئی تھی۔ مناہل نے پہلی بار انہیں خود پر غصہ ہوتے دیکھا تھا۔ کیا بتا کر گئی تھی؟ یہی کہ وہاں تو کھیتوں میں اپنے یار سے ملنے جا رہی ہے۔ ہاں، ارباز نے اسے پوری طرح گھورا تو وہ لرز کر رہ گئی، کہیں انہیں نکاح کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ پھر کہاں گئی تھی؟ بول۔ وہاں میں نے خود تجھے سروش کے ساتھ دیکھا ہے، دونوں وہاں شہر میں بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے، پرانے عاشق ہیں دونوں۔ شہباز لالا کی بات پر مناہل پوری جان سے کانپ اٹھی۔ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں تھی، شوہر ہے وہ میرا نکاح ہوا ہے اور یہ سب بابا کی مرضی سے ہوا ہے۔ مناہل نے خود انکشاف کر دیا، جس پر ایک لمحے کو وہاں موجود سب لوگ سکتے کی کیفیت میں کھڑے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ان سب کی حیرانی دیکھ کر مناہل کو اپنی کوتاہی کا اندازہ ہو گیا تھا، یعنی وہ لوگ ان کے نکاح سے باخبر نہیں تھے۔ مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ چپ چاپ کھڑی ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ بے غیرت، بے حیا، تو ہماری عزتوں کا جنازہ نکالے گی؟ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ غضبناک ہو کر وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ خوفزدہ ہو کر چاچی کے پیچھے چھپ گئی، مگر وہ بیچاری کمزور عورت، اس کا کیا بچاؤ کرتی؟ وہ تو خود شوہر اور بیٹوں سے خوفزدہ رہتی تھی۔ بابا سائی، یہ میری مانگ ہے، کل اس سے میری شادی ہونے والی ہے اور یہ بدبخت نکاح کر کے بیٹھی ہے، میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز نے تیش میں آ کر مناہل کے بالوں کو جکڑ لیا اور 2 تھپڑ لگائے۔ ارباز، چھوڑ اسے، میں کہتی ہوں چھوڑ دے۔ چاچی نے مناہل کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ یہ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے ذلیل عورت، تجھے تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس معاملے کو تو نمٹاؤں۔ چاچا سائی نے مناہل کو ان کی آغوش سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئے اور دروازے سے باہر لاک کر دیا۔ بابا سائی، میں اس سروش کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری مانگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ ارباز خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہاں، اب اس معاملے کو اس کی موت ہی ٹھیک کر سکتی ہے، ورنہ مناہل اس کے نکاح میں رہے گی تو ہم اس کی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ شہباز لالا نے صفاقی سے کہا۔ تو چاچی نے اپنا کلیجہ تھام دیا۔ سروش کو مرنا ہوگا، مگر بہت احتیاط سے، دیکھ کر
ہمیں گاؤں والوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، انہیں کاروکاری کے نام سے مشہور کرنا ہوگا، چاچا نے اپنے بیٹوں سے کہا، جبکہ چاچی آنکھیں پھاڑے ان کے یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی سگی بھتیجی کے متعلق یہ سب کہہ رہے تھے، مگر بابا صاحب ہم مناہل کو قتل نہیں کریں گے، وہ میری مانگ ہے، اسے تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ ارباز کی بات پر شہباز لالا نے اسے گھورا اور باہر نکل گئے۔ مناہل شام سے کمرے میں بند تھی، بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، آج سروش 7 والے گاؤں سے نکاح نامہ لانے والا تھا اور کل، مگر آج کیا ہوگا، مگر آج یہ کیا ہو گیا؟ اے میرے اللہ، میرے سروش کی حفاظت فرما۔ مناہل بیڈ پر بیٹھی اس وقت سے روئی جا رہی تھی۔ کون؟ دروازے پر آہٹ سن کر مناہل چونک اٹھی۔ چاچی! کمرے میں چاچی کو دیکھ کر مناہل ایک دم ان سے لپٹ گئی۔ چاچی آپ مجھ سے جیسی چاہے قسم لے لیں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس سے اس حویلی کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ بابا صاحب نے مجھ سے خود کہا تھا، میں نے اور سروش نے نکاح کیا ہے، میں مناہل انہیں صفائیاں دینے لگی، میں جانتی ہوں، رانو مجھے سب بتا چکی ہے، تو جلدی کر نکل یہاں سے اور سروش کو اس گاؤں سے لے کر چلی جا، کہیں بہت دور، ان سب سے دور جا میری بچی جا۔ چاچی نے اسے ان کی سازش کے بارے میں بتایا تو وہ سرتا پیر لرز گئی۔ جا بیٹی جلدی کر، ابھی وہ لوگ گاؤں والوں کو سب بتا کر آتے ہوں گے۔ چاچی نے اسے چادر دی اور کمرے سے باہر نکالا۔ مگر چاچی آپ، وہ چاچا، مناہل جانتی تھی کہ اس اقدام کے بعد وہ لوگ چاچی کا کیا حال کریں گے۔ مجھے چھوڑ تو جا، ساری زندگی سہتی آئی ہوں، اب بھی سہ لوں گی۔ مناہل ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ کون ہے؟ سروش ابھی 7 والے گاؤں سے آیا تھا، نہا کر نکلا ہی تھا کہ زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ صبر بھائی، آ رہا ہوں۔ سروش تولیے سے سر رگڑتا باہر کی جانب بڑھا۔ مناہل تم؟ دروازہ کھولتے اسے مناہل کی صورت دکھائی دی تو وہ چونک پڑا۔ سروش پلیز جلدی کرو، وہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ مناہل یکدم ہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مینا ہوا کیا ہے آخر، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سروش اس کے بال سہلانے لگا، خطرے کی گھنٹی تو اسے اب سنائی دے رہی تھی۔ سروش وہ چاچا صاحب نے، مناہل نے جلدی جلدی اسے بتایا تو سروش بھی بری طرح گھبرا گیا۔ کاروکاری کے رواج سے وہ بخوبی واقف تھا، اور پھر جب کہ گاؤں والے بھی ان کے ساتھ نہ تھے، ان کے نکاح سے کوئی بھی واقف نہ تھا، ایسے میں وہ دونوں ہی مجرم ٹھہرائے جاتے۔ سروش نے قمیض پہنی اور اندر سے شال نکال لایا۔ جلدی کرو سروش، وہ لوگ آتے ہوں گے۔ مناہل خوف سے چیخ پڑی۔ سروش نے جلدی جلدی دروازہ لاک کیا، اس نے مناہل پر شال ڈال کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ وہ لوگ جلد سے جلد شہر پہنچنا چاہتے تھے، مگر وہ دونوں کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں جیپ اور گاڑیوں کی مختلف آوازیں سنائی دینے لگی۔ سروش نے مضبوطی سے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور سیدھے راستے کی بجائے کھیتوں میں گھس گیا۔ وہ لوگ ہوائی فائر بھی کر رہے تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، وہ دونوں بس آگے کو بھاگے جا رہے تھے، جبکہ گاڑیوں اور گولیوں کی آوازیں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں اب جھاڑیوں میں بھاگ رہے تھے۔ اس گھنے جنگل کے اس پار شہر جانے والی سڑک تھی۔ جھاڑیوں سے وہ دونوں ہی بری طرح زخمی ہو رہے تھے، مگر ایک دوسرے کو پکڑے وہ اس تکلیف کو بھلائے بھاگے چلے جا رہے تھے، جب اچانک ایک گولی سروش کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ سروش! مناہل کی دلدوز چیخ پوری فضا میں گونج اٹھی۔ سروش نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر بھاگنے لگا، مگر تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی۔ وہ لوگ بھی مناہل کی آواز سن چکے تھے، لہٰذا سمت کا اندازہ انہیں ہو گیا تھا کہ شہر جانے والی سڑک اب دکھائی دے رہی تھی۔ سروش تم؟ سروش مناہل کو لیے درخت کے سہارے کھڑا ہوا، تبھی فضا میں ایک ارتعاش برپا ہوا اور اگلے ہی لمحے سروش گر چکا تھا، اب کہ گولی اس کی کمر میں لگی تھی اور آگے سینے سے پار ہوئی تھی۔ سروش تم ٹھیک ہو؟ سروش تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اٹھو سروش، وہ لوگ آ رہے ہیں، اٹھو پلیز۔ مناہل اس پر جھکی پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی، جبکہ بہت دور اسے وہ لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ سروش نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ مناہل تم جاؤ، یہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جاؤ مینا، سامنے شہر والی سڑک ہے، جاؤ پلیز۔ سروش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی یہیں تمہارے ساتھ۔ مناہل نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ مینا، تمہیں میری قسم، تم ان لوگوں سے دور چلی جاؤ، تم ان کی سازش پوری نہیں ہونے دو گی، جاؤ، تمہیں اپنے بابا کی قسم، شہر چلی جاؤ۔ سروش نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور ایک نظر ان لوگوں کو دیکھا جو اب بہت قریب آ چکے تھے۔ میں اکیلے کیا کروں گی سروش، تمہارے بنا میں کیسے جیوں گی؟ بابا صاحب بھی نہیں ہیں، میں تنہا ان سب کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ مناہل اس پر جھکی سسکنے لگی۔ تم سلمان شاہ کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری مدد۔ سروش کا سر مناہل کے گھٹنوں پر لڑک گیا۔ سروش آنکھیں کھولو پلیز، سروش اٹھو۔
مناہل اسے جھنجھوڑنے لگی مگر وہ تو جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ مناہل نے سر اٹھا کر اپنے سروش کے قاتلوں کو دیکھا۔ اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا، جھاڑیوں کے درمیان وہ کافی سارے لوگ ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تم ان سے دور چلی جاؤ، تم ان کی سازش پوری نہیں ہونے دو گی۔ اس کے کانوں میں سروش کی ٹوٹتی ہوئی آواز گونجی۔ مناہل ایک جھٹکے سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔ سامنے ہی سڑک نظر آ رہی تھی۔ مناہل رک جاؤ، ارباز کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ مسلسل اسے ڈرانے کے لیے ہوا میں فائر کر رہا تھا، مگر مناہل کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس ان لوگوں سے دور جانا تھا، چاہے وہ موت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ رک جاؤ میں کہتا ہوں۔ ایک بار پھر فائر ہوا تھا۔ سڑک اب چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اچانک ہی مناہل کا دوپٹہ جاڑیوں میں پھنس گیا۔ شال تو بہت پہلے ہی گر گئی تھی، مگر وہ سردی سے بے نیاز دوڑے جا رہی تھی۔ اب بھی اس نے دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر اسے گلے سے کھینچ کر وہیں پھینکا اور آگے بڑھ گئی۔ مناہل نے سڑک پر قدم رکھا، اسی لمحے ایک بار پھر فائر کی آواز گونجی تھی۔ مناہل 2 قدم آگے بڑھی، تبھی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ شانزے آفس میں داخل ہوئی تو زین اور علی جو اپنی ہی لن ترانیوں میں مصروف تھے یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ میں آئی کم ان؟ شانزے نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ یس یس پلیز۔ زین جو ٹیبل پر چڑھا بیٹھا تھا علی کے ٹھوکا دینے پر جم لگا کر نیچے اترا۔ شانزے محظوظ ہوتی اندر آئی۔ آپ مس شانزے ہیں؟ زین نے حیرانگی سے کہا، جبکہ علی کی نگاہوں میں بھی ثنا شائی تھی۔ ارے آپ لوگوں نے مجھے پہچان لیا۔ شانزے کو خوشی ہوئی۔ آپ کو بھولے ہی کب تھے؟ زین بڑبڑا کے رہ گیا۔ کچھ کہا ہے آپ نے؟ شانزے زین سے مخاطب تھی۔ جی بہت خوشی ہوئی آپ کو یوں سامنے دیکھ کر، زین بولا۔ ہاں میں نے ایڈ پڑھا تھا آپ لوگوں کی کوچنگ کا، میں نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ شانزے نے اپنے سرٹیفکیٹ اور ڈاکومنٹس ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ ارے یہ کیا، آپ سے کیا انٹرویو اور ٹیسٹ؟ آپ ہمیں اپنا سمجھ کر آئی ہیں، ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا، آپ کل سے کلاسز لینا شروع کر دیں۔ سفیان سے شیڈول معلوم کر لیجیے گا۔ زین کی بات پر علی نے بھی اکتفا کیا تو شانزے تشکر سے مسکرا دی۔ اب 4 دوست ہوتے تھے نا؟ ہم اب بھی 4 ہی ہیں، میں، علی، زین، سفیان نیچے کلاس لے رہا ہے، جبکہ سلمان اپنے گاؤں گیا ہے ماں جی سے ملنے۔ علی نے تفصیلاً جواب دیا تو شانزہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ یار یہ سر ارسلان آج بھی نہیں آئے۔ سفیان بولتا ہوا آفس میں داخل ہوا تھا۔ لو یہ آگے ٹینشن سے بھرپور سی، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے۔ آج فلاں ٹیچر نے کلاس نہیں لی، آج میں نے اس اسٹوڈنٹ کو وہاں دیکھا، فلاں کلاس کا فین خراب ہے، پانی کا کولر صحیح کولنگ نہیں کر رہا۔ اس قسم کی تمام ٹینشنز ہمارے سفیان بھائی کو ہر وقت لاحق رکھتی ہیں۔ علی کی بات پر شانزے بے اختیار ہنس پڑی، اس پر سفیان بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مس شانزے آپ؟ سفیان ایک لمحے میں اسے پہچان گیا۔ مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ مجھے اپنا تعارف کروانا پڑے گا۔ خوشی تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے، زین کی زبان سے پھسلا۔ زندگی میں بہت سے لمحے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کبھی بھولتے نہیں، ہمیشہ ذہن میں یاد بن کر رہ جاتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، بس یوں ہی ہمیشہ ان کا چہرہ نظر کے پردے پر روشن رہتا ہے۔ سفیان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں جیسے آپ چاروں مجھے کبھی بھولے نہیں تھے، حالانکہ آپ لوگوں سے میری کوئی خاص دوستی یا بات چیت نہیں تھی، مگر پھر بھی جب تک میں یونیورسٹی میں رہی آپ لوگوں کو یاد کیا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ میں نے دوبارہ آپ لوگوں جیسی فرینڈشپ نہیں دیکھی۔ مجھے آپ لوگوں کی یونٹی، آپ لوگوں کی اس فرینڈشپ بانڈ نے بہت انسپائر کیا، شانزے نے مخلص ہو کر کہا، جس پر تینوں مسکرا دیے۔ مس شانزے آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈ ہوتی تھی مناہل، وہ کہاں ہے؟ سفیان کے پوچھنے پر علی اور زین بھی شانزے کو دیکھنے لگے۔ اس کا تو مجھے خود نہیں پتہ، شانزے نے افسردگی سے کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ان کی کافی اچھی فرینڈ تھی۔ علی نے پریشانی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ شانزے سے کہا، ہاں ہم بیسٹ فرینڈ تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، مگر مناہل فرسٹ سیمسٹر کے بعد گاؤں گئی تھی، اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے تو فائنل والوں کو دی جانے والی پارٹی بھی اٹینڈ نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ جو 15 دن بعد آنے والی تھی پھر دوبارہ آئی ہی نہیں۔ شانزے کے لہجے سے اداسی چھلک رہی تھی۔ تو اس کا مطلب مناہل نے اپنا ایم ایس سی کمپلیٹ نہیں کیا؟ علی نے چنبھے سے پوچھا۔ نہیں، شانزے نے مختصراً جواب دیا۔ آپ نے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ یہ ان کے کریئر کا سوال تھا، سفیان نے کہا۔ کوشش تو بہت کی تھی، مگر کیا کر سکتی تھی، اس کے گاؤں کا ایڈریس میرے پاس نہیں تھا، محض سیل نمبر کے سوا، مگر وہ بھی کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ اس کے گاؤں میں نیٹ ورک کوریج نہیں ہے۔ شانزہ کی بات پر وہ تینوں ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔
جبکہ شانزے کہہ رہی تھی نہ جانے کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، میں بھی اس کی شادی ہو گئی ہو تو نے سروش سے کانٹیکٹ کیا، وہ تو جانتا ہوگا، سفیان نے کسی خیال کے تحت کہا۔ جس طرح آپ لوگوں نے یونیورسٹی چھوڑ کر پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اسی طرح سروش بھی دوبارہ نہیں آیا، میرا اس سے لنک ناہل کی وجہ سے ہی تھا۔ اور جہاں تک بات رہی اس کی شادی کی، تو گاؤں رہتے ہوئے ان لوگوں کی شادی ناممکن تھی، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو وہ شہر ضرور آتی، کیونکہ سروش کی جاب یہی ہے۔ شانزے کی بات پر سفیان محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اب تو بس یہی دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، خوش ہو، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ شانزے کی بات پر تینوں نے آمین، بے ساختہ آمین کہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 کا وقت تھا، دور دور تک گہرا اندھیرا اور جامد سناٹا تھا۔ سلمان اپنی ہی دھن میں گاڑی ڈرائیو کرتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ انگلیاں میوزک کے ساتھ ساتھ مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ ماں جی نے کتنا کہا تھا کہ رات رک جاؤ، صبح چلے جانا، مگر سلمان کو شہر میں بہت سے کام نپٹانے تھے، جن میں ایک ماں جی کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینا تھا۔ سلمان نے گاؤں کے کچے پکے راستوں سے نکل کر گاڑی شہر جانے والی پکی سڑک پر ڈالی اور سپیڈ بڑھا دی۔ صبح 6 بجے تک شہر پہنچ جاؤں گا، سلمان نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ ابھی وہ اپنے گاؤں کی حدود سے نکلا ہی تھا کہ اسے گولی کی آواز نے چونکا دیا۔ سلمان نے ہاتھ بڑھا کر ڈیک کا والیوم سلو کیا اور اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ سڑک کے دونوں جانب لمبی جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں کے اس پار یقیناً کھیتوں کا سلسلہ ہوگا اور پھر گاؤں کی آبادی، سلمان نے اندازہ لگایا۔ یہ گاؤں ان کے گاؤں کے برابر میں ہی تھا۔ اسی لمحے ایک بار پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس وقت کوئی شکار تو کر نہیں سکتا، یقیناً کوئی مسئلہ ہے۔ سلمان اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے لگا، تبھی گولی کی آواز اور لڑکی کی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یقیناً اس وقت کوئی مشکل میں ہے۔ سلمان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے گاڑی کی رفتار پہلے سے سلو کر دی۔ گولیوں کی آواز اب قریب سے قریب تر ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اسے جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ سلمان گاڑی روکنا ہی چاہتا تھا کہ جھاڑیوں میں سے نکلنے والا وجود اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ سلمان ایک لمحے میں گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی اوندھے منہ اس کی گاڑی کے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ سلمان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ اسی پل اسے پیچھے جھاڑیوں میں بہت سے قدموں اور گولیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھے اس لڑکی کو مار دینا چاہتے تھے۔ سلمان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس زخمی وجود کو اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور اس کو گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈال کر گاڑی ان سے آگے بڑھا دی، جبکہ پیچھے ارباز اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ 3 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد سلمان شاہ شہر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ سلمان شاہ نے کسی انجانے خدشے کے تحت پیچھے مڑ کر اس بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اسی لمحے برابر سے گزرتی گاڑی کی تیز لائٹ سب کچھ روشن کر گئی۔ سلمان شاہ سکتے کی کیفیت میں بے ہوش پڑی مناہل کو تکنے لگا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا جسے اس سے ہر لمحہ یاد کیا تھا؟ سلمان شاہ پورے کا پورا اس پر جھک گیا۔ مناہل کے چہرے اور ہاتھوں پر جا بجا خروچ کے نشان تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ سلمان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کی گوری رنگت کالے لباس میں دمک رہی تھی، دوپٹے سے بے نیاز وہ دنیا سے بے خبر پڑی تھی۔ سلمان نے اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی اور جیسے سکون کا سانس لیا۔ تقریباً صبح 5 بجے کا وقت تھا، دور سے اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سلمان شاہ نے فوراً ہی کسی قریبی اسپتال کا رخ کیا۔ مناہل کو اپنی باہوں میں بھر کر اسپتال میں داخل ہو گیا۔ اتنی جلدی میں بھی وہ مناہل کے وجود کو اپنی جیکٹ سے ڈھانپنا نہیں بھولا تھا۔ مناہل حیرانی سے اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ دماغ بالکل سن ہو رہا تھا، جیسے کچھ بھی یاد نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی نرس پر پڑی۔ میں کہاں ہوں؟ مناہل نے اپنے دل میں مچلتے سوال کو بمشکل زبان دی۔ نرس کے بتانے پر اسے بے ہوشی کے عالم میں ایک لڑکا یہاں لایا تھا۔ کب اور کہاں ہے وہ؟ صبح فجر کا وقت تھا اور جو آپ کو لائے تھے وہ اس وقت ڈاکٹر سے محو گفتگو ہیں، آپ پلیز آرام کریں۔ فجر کے وقت بے ہوشی کے عالم میں وہ اپنے دماغ پر زور دینے لگی اور پھر جیسے رات میں ہونے والا منظر سب کچھ اس کی ذہن میں کسی فلم کی طرح ریوائنڈ ہوتا چلا گیا۔ خوف، ہراس، گولی کی آوازیں اور سروش۔ مناہل کی نظروں میں اچانک سے ہی سروش کی خون پور میں لت پت لاش آ گئی۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ مناہل پوری قوت سے چیخ اٹھی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز پر ڈاکٹرز کے ساتھ سلمان شاہ بھی دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ مناہل نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا جو کہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سلمان شاہ حیرت سے مناہل کا یہ نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ڈاکٹرز اسے سکون کا انجیکشن دینا چاہتے تھے مگر مناہل بری طرح ہاتھ پاؤں مارتی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ سلمان شاہ کے لیے اس کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ سلمان شاہ بے اختیار آگے بڑھا اور مناہل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے بازو میں جکڑ کر اسے قابو کر لیا۔ مناہل نے بے بس ہو کر سلمان شاہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری مگر دوسرے ہی لمحے وہ انجیکشن کے زیر اثر پھر سے بے خبر ہو گئی۔ سلمان شاہ نے احتیاط سے اسے لٹایا اور اس پر بلینکٹ ڈالتا پیچھے ہٹ گیا۔ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ بہت بڑے کرائسس سے گزری ہے۔ انہیں بہت زیادہ سکون کی ضرورت ہے ورنہ ان کا یہ ڈپریشن ان کی دماغی حالت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا جبکہ سلمان شاہ مناہل کے چہرے کو تکتے ہوئے کسی گہری سوچ میں محو تھا۔ سلمان نے سفیان کو فون کر کے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ سفیان نے کہا بھی تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک یہاں آ جاتا ہے اور وہ گھر آ کر آرام کر لے کیونکہ وہ پوری رات کا جاگا ہوا ہے مگر سلمان نے اسے منع کر دیا۔ مناہل کو سوئے ہوئے تقریباً 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے آدھے 1 گھنٹے میں ہوش آنے والا تھا۔ سلمان شاہ تمام وقت اس کے سامنے بیٹھا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ سلمان شاہ نے یونیورسٹی میں مناہل کو اس لیے مخاطب نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں سلمان شاہ کی ذات اس کی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ وہ جو اسے ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اسے اب اس حال میں دیکھ کر تڑپ بھی تو گیا تھا۔ سلمان نے نہ جانے کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مناہل کو اس سے ملوا دیا اور اپنے دل میں بھی یہ عہد کر لیا کہ اب وہ ان ظالموں سے ضرور بدلہ لے گا اور انہیں سزا دلوائے گا جنہوں نے اس کی مناہل کا یہ حال کیا۔ اس معصوم پر اس قدر تشدد کیا گیا، اگر وہ ماں جی کے کہنے پر رک جاتا تو یوں رستے میں اسے مناہل نہ ٹکراتی، اگر وہ اس وقت وہاں سے گزر نہ رہا ہوتا تو وہ لوگ نہ جانے اس کا کیا حال کرتے۔ گولیوں کی تیز آوازیں اور مناہل کی دل دوز چیخ سلمان کی سماعتوں میں ابھری تو سلمان نے فوراً تڑپ کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر مناہل کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھنا چاہا مگر پھر ایک دم ہی پیچھے کر لیا۔ مناہل کے پپوٹوں پر جنبش ہونے لگی، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سلمان شاہ اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اسے یوں اپنے قریب دیکھ کر تکنے لگی حیرت سے۔ آپ یہاں کیسے؟ مناہل کے لبوں پر جنبش ہوئی۔ ہاں آپ کل میری ہی گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہوئی تھی، سلمان کہتا ہوا سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مناہل کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روا ہو گئے۔ سلمان چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھنے لگا۔ مناہل اب پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک نارمل تھی، شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد مناہل نے اپنے آنسو خود ہی پونچھ لیے، تب سلمان نے اسے مخاطب کیا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ مجھے بتانا پسند کریں کہ وہ لوگ کون تھے اور آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ سلمان کے سوال پر مناہل خاموش بیٹھی رہی۔ پلیز ٹیل می، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ سلمان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ مناہل اب بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ پلیز مناہل، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ میرے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہیں۔ پلیز بتائیں وہ لوگ آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ سلمان سائڈ ٹیبل کے سہارے کھڑا تھا۔ نہیں، وہ مجھے مارنا نہیں بلکہ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مناہل ایک بار پھر سسک پڑی۔ حاصل کرنا؟ پلیز کھل کے بتاؤ، آخر مسئلہ کیا تھا؟ دراصل وہ لوگ، مناہل اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ مناہل اور ارباز کی بچپن کی منگنی، اس کی چھچوری حرکتیں، بابا کا اسے اکیلے چھوڑ جانا، چاچا اور ان کے بیٹوں کی اس کی دولت پر نظر اور ارباز سے زبردستی نکاح اور پھر وہاں سے اس کا بھاگ جانا۔ وہ لوگ جو میرے پیچھے آ رہے تھے وہ لوگ کوئی غیر نہیں بلکہ میرے اپنے تھے۔ مناہل کا چہرہ پورا آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ مناہل چاہ کر بھی نہ جانے کیوں اسے اپنے اور سروش کے متعلق نہ بتا سکی اور سلمان شاہ بھی چاہ کر بھی اس سے سروش کے متعلق کچھ بھی نہ پوچھ سکا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ سلمان کے پوچھنے پر وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہاں جاؤ گی؟ سلمان نے اپنے جملے کی وضاحت دی۔ مناہل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیرنے لگی۔ کہیں بھی؟ مناہل کے لہجے میں بے بسی صاف ظاہر تھی جس پر سلمان شاہ تڑپ کر رہ گیا۔ کیا مطلب کہیں بھی؟ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے شہر ضرور آئیں گے، تمہارا یوں اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں جانتی ہوں مگر میں مر جاؤں گی مگر ان کی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کیا ہر مسئلے کا حل مر جانا ہے؟ تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ میں تنہا ان کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی، مناہل نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اب تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مناہل نے چونک کر کہا۔ اور تم کہیں اور نہیں بلکہ میرے ساتھ چل رہی ہو، سلمان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں کہا۔
نہیں، میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ مناہل نے الجھ کر اسے دیکھا۔ دیکھو، میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ لوگ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے گاؤں جہاں میری ماں اور بہن رہتی ہیں بھجوا دیتا، لیکن وہ لوگ تمہیں وہاں سے بآسانی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان حالات میں تمہارا گاؤں کیا بلکہ شہر کی کسی ہاسٹل میں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ سلمان شاہ نے بات ختم کر کے مناہل کی طرف دیکھا۔ بے فکر رہو، ہم چاروں دوست ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، میں گھر پر اکیلا نہیں ہوں۔ سلمان شاہ نے شاید اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو پڑھ لیا تھا۔ سلمان شاہ کی بات پر مناہل ایک لمحے کو شرمندہ ہو گئی۔ مگر کچھ نہیں، تو میرے ساتھ چل رہی ہو اور بس میں اب کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اب کہ سلمان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک کر روب سے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ مناہل ایک بار پھر اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مناہل کچن میں کھڑی باہر بیٹھے ان سب کی خوشگپیوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مناہل کو یہاں آئے 15 دن سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ان تینوں نے ہی اسے خوش دلی سے ویلکم کہا تھا اور اسے اپنی بہن فوراً ہی بنا لیا تھا۔ وہ بھی یہاں آ کر جیسے اپنا دکھ بھول چکی تھی۔ مناہل نے جلدی سے کپوں میں چائے انڈیلی اور کپوں کو ٹرے میں سجاتی کچن سے باہر آ کے جہاں ان چاروں کے ساتھ شانزیں بھی خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ جیو مناہل جیو، بہن ہو تو ایسی۔ زین نے مناہل کو دیکھتے ہی ہانک لگائی اور آگے بڑھ کر فوراً ہی اپنا کپ اٹھا لیا۔ سیکھ لو تم بھی کچھ ذرا۔ زین نے کاؤچ پر بیٹھی شانزے کو شرمندہ کرنا چاہا۔ میں کیوں سیکھوں؟ وہ تمہاری بہن ہے اور بہنیں تو اپنے بھائیوں کا کام کرتی ہی ہیں، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ شانزے نے ڈٹائی کے ساتھ کہہ کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ جب مناہل ہماری بہن ہے تو آپ بھی ہماری بہن ہی ہوئی۔ علی کی بات پر زین کپ رکھ کر اسے گھورنے لگا، جبکہ سلمان اور سفیان اس کی اس بات سے خاصے محظوظ ہوئے تھے۔ کیا ہوا بھائی، تسلی رکھو۔ جس طرح مناہل سلمان کو چھوڑ کر ہم تینوں کی بہن ہے، اسی طرح شانزے بھی آپ کو چھوڑ کر ہم تینوں کی بہن ہی ہوئی، علی نے شرارت سے کہا، جس پر شانزے نے ساتھ پڑا کشن علی کو دے مارا، جبکہ مناہل نے بے اختیار نظر اٹھا کر سلمان شاہ کو دیکھا تھا۔ سب کے برخلاف سلمان شاہ کپ لبوں سے لگائے ٹی وی کی جانب متوجہ تھا۔ مناہل کے یوں تکنے پر سلمان شاہ نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جس پر مناہل ایک دم ہی اپسیٹ ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ دیر ان کے درمیان نہ بیٹھ سکی اور کام کے بہانے اٹھ کر کچن کی طرف بیٹھ گئی۔ یار مناہل، قسم سے جب سے تم آئی ہو نا میری بھوک بڑھ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ہوٹلوں اور علی کے ہاتھوں کا بد ذائقہ کھانا کھا کر ہم سب کے ہی پیٹ خراب ہو چکے تھے۔ زین نے اپنی پلیٹ میں مزید بریانی ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ پانچوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود رات کے کھانے میں مصروف تھے۔ مناہل زین کی بات پر مسکرا دی، جبکہ علی نے اس کی بات پر تپ کر رائتے میں چمچ اتنی زور سے پھینکا کہ اس کی دہی کی چھینٹیں زین کے ساتھ ساتھ سلمان شاہ اور سفیان کو بھی رائتہ آلود کر دی۔ ان تینوں کا یہ حال دیکھ کر مناہل قہقہہ لگا کر ہنس دی، جبکہ سلمان شاہ جو علی کو بری طرح سے گھورنے میں مصروف تھا، اس کی اتنی سریلی ہنسی پر متوجہ ہو کر بے اختیار اسے تکے کیا، جبکہ سفیان اور زین نے اپنے اپنے چمچوں سے علی کا سر بجا ڈالا۔ مناہل جو ان تینوں کی دھینگا مشتی پر ہنسے جا رہی تھی، خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ایک دم سے ہی سلمان شاہ کی طرف دیکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ پا کر چھین کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی، جبکہ سلمان شاہ بھی خود کو لعنت ملامت کرتا چینج کرنے کی غرض سے اٹھ گیا اور اندر بڑھ گیا۔ مناہل نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اسے یہاں آئے ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی باتوں اور موج مستیوں میں وہ اس حد تک محو ہو چکی تھی کہ خود پر بیتے وہ کڑے دن جیسے ماضی کا حصہ معلوم ہونے لگے۔ ہاں، رات میں وہ سروش کو یاد کر کے آنسو ضرور بہاتی اور بے اختیار سوچتی کہ شاید سروش نے اس کو سلمان شاہ کے پاس آنے کو ٹھیک ہی کہا تھا۔ مناہل جہاں اس قدر مطمئن تھی، وہاں اسے یہ الجھن بھی گھیرے رہتی کہ وہ تینوں تو اس سے خوب اچھی طرح ہنستے بولتے تھے، مگر سلمان شاہ کا رویہ اسے الجھائے رکھتا۔ وہ بہت کم اس سے مخاطب ہوتا، بلکہ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کا سامنا بھی مناہل سے کم ہو۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ان لوگوں کے متعلق خود کی سوچ یاد کر کے مناہل بہت شرمندہ ہوتی۔ ہاں یار، وہ کیمسٹری کے ٹیچر کا کیا ہوا؟ سفیان نے حسب عادت فکرمندی سے کہا، جس پر علی اور زین بے اختیار ہنس دیے۔ ہاں، میں نے ایڈ دے دیا ہے، مگر ابھی تک کوئی ٹیچر نہیں آیا، سلمان نے خالی کپ رکھتے ہوئے کہا۔ کلاسز سٹارٹ ہوئے کافی دن ہو گئے، اسٹوڈنٹس کا کافی لاس ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے کوئی ٹیچر ہائر کی جائے۔ سفیان کی بات پر سلمان نے بھی فکرمندی سے سر ہلا دیا۔ کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے؟ مناہل کے پوچھنے پر سلمان اور سفیان دونوں نے ہی اسے دیکھا۔
مناہل کبھی خود سے ان لوگوں کے معاملات میں نہیں بولی تھی۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے، سفیان نے مختصراً جواب دیا۔ اگر آپ لوگ کہیں تو میں انہیں پڑھا سکتی ہوں، مناہل نے دھیرے سے کہا اور بے اختیار سلمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایڈ دے دیا ہے، 1-2 دن میں کوئی آ جائے گا، تم رہنے دو۔ سلمان شاہ نے اسے فوراً ہی منع کر دیا۔ کیوں؟ آخر میرے پڑھانے میں کیا اعتراض ہے؟ میں سارا دن گھر میں بور ہی تو ہوتی ہوں، مناہل معصومیت سے بولی۔ اعتراض کیا ہونا ہے، تم پڑھا سکتی ہو تو اچھا ہے، اس طرح تمہاری بوریت بھی دور ہو جائے گی اور دل بھی بہل جائے گا۔ سفیان کی بات پر مناہل سلمان شاہ کو دیکھنے لگی جیسے اس کی اجازت چاہ رہی ہو۔ اوکے فائن، جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہاری تکلیف کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ سلمان شاہ نے شانے اچکا کر رضامندی دے دی، جبکہ علی اور زین تکلیف والی بات پر کھانسنے لگے۔ یار سلمان، ایسا کب تک چلے گا؟ آج سنڈے تھا، مناہل ہمیشہ کی طرح کچن میں مصروف تھی، جبکہ وہ چاروں باہر لاؤنج پہ براجمان تھے۔ علی اور زین حسب عادت ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ تبصروں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سفیان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے غصے سے کہا، اور ساتھ ہی سلمان شاہ کے ہاتھ سے میگزین لے کر سائڈ پر پٹک دیا، جس پر علی اور زین بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا کیسا چلتا رہے گا؟ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کھل کر کہو۔ سلمان شاہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ بنو مت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے اور مناہل کی بات کر رہا ہوں۔ سفیان بہنا کر بولا۔ کیوں، کیا ہوا مجھے اور مناہل کو؟ سلمان نے معصومیت سے کہا، جس پر سفیان کلس کر رہ گیا۔ سلمان شاہ، زیادہ معصومیت دکھانے کی ضرورت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے۔ سلمان شاہ سفیان کے اس تپے ہوئے انداز پر قہقہا لگا اٹھا۔ سلمان جان بوجھ کر اس کی بات کو ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ سفیان صحیح کہہ رہا ہے، آخر مناہل اس طرح کب تک ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ زین نے بھی سنجیدگی سے کہا، آخر تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو اس کا یہاں رہنا اب بھی برا لگنے لگا ہے؟ اب یہ سلمان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، ہمیں اس کا یہاں رہنا نہیں بلکہ اس طرح سے رہنا برا لگ رہا ہے۔ علی اس طرح پر زور دیتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ سلمان صاف دامن بچا گیا۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ تجھ سے دور تھی تو اسے پانے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا، اور اب جب کہ وہ تیری دسترس میں ہے، اس قدر گریز اور بے تنائی کا کیا مطلب ہے؟ تو اسے پرپوز کیوں نہیں کر دیتا؟ سفیان نے اس بار اسے دو ٹوک بات کہہ کر تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا۔ نہیں، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں اس کی نظر میں کبھی بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ سلمان کو آج تک اپنے اور مناہل کی آخری ملاقات اور اس میں کہا گیا یہ ہر ایک جملہ اچھی طرح یاد تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ مناہل کے سامنے جانے سے کتراتا تھا، کہیں وہ اس کی وجہ سے یہاں رہنے سے انکار نہ کر دے۔ جب کی بات اور تھی اور اب کی بات اور ہے۔ کیوں؟ اب وہ گھر سے بے گھر ایک بے بس لڑکی ہے، اس لیے؟ پاگل ہے تو، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، مگر اب کیا تو نے محسوس نہیں کیا تجھے دیکھ کر اس کے چہرے پہ کیسے رنگ آ جاتے ہیں، اور جب تو اسے کسی بات پر اگنور کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کیسا دکھ کا سایہ لہرا جاتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں دکھتا؟ سفیان کی بات پر علی اور زین نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دکھتا، میں اب بھی وہی یونیورسٹی والا سلمان شاہ ہوں جس سے مناہل کو نفرت تھی۔ میں کسی قسم کی بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتا، اسی لیے نہ ہی مجھے کچھ دکھتا ہے اور نہ ہی میں کچھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان یہ کہنے کے ساتھ ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے ہی نہیں بلکہ گھر سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ وہ تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ لگتا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ علی کے شیطانی دماغ نے فوراً ہی پلان ترتیب دے دیا اور وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ مناہل سلمان کے یوں غصے سے باہر چلے جانے پر اب تک حیران و پریشان کھڑی تھی۔ سلمان شاہ نے اب تک اس کی نفرت کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ علی، سلمان شاہ کہاں ہے؟ مناہل نے علی سے پوچھا، جو ابھی ابھی میٹرک کی فزکس کی کلاس لے کر باہر آیا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر کی میتھ کی کلاس لے رہا ہے، وہ آفس میں ان سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، مناہل نے بتایا۔ تو جا کر اسے بتا دو، علی کہتا ہوا کوریڈور میں مڑ گیا۔ ایکسکیوز می سر، مناہل نے دھیرے سے سلمان کو پکارا، جبکہ اسٹوڈنٹس کو تھیوری سمجھاتا سلمان اس قدر محب تھا کہ اس کی پکار سن ہی نہ پایا۔ مناہل نے ایک بار پھر اسے پکارا، جس پر کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ سر، آپ کی وائف آپ کو بلا رہی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کی پکار پر سلمان شاہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وائف؟ مگر میری شادی کب ہوئی؟ سلمان دل ہی دل میں بڑبڑایا، جبکہ مناہل نے بھی بلا ارادہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اس کے پیچھے تو کوئی نہیں کھڑا۔ تمام اسٹوڈنٹس کو دروازے کی طرف متوجہ پا کر سلمان شاہ نے بھی اس طرف دیکھا اور سر جھٹک کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل اسے مہمانوں کا بتا کر جانے ہی والی تھی کہ اسٹوڈنٹس کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ سر، یور وائف از لکنگ پریٹی۔ ابھی سلمان اس اسٹوڈنٹ کے ریمارکس پر کچھ بول ہی نہ پایا تھا کہ دوسرا اسٹوڈنٹ بھی بول پڑا۔ ویسے سر، دس از ناٹ فیئر، آپ نے ہمیں اپنی شادی میں بلایا نہیں تو بتا ہی دیتے،
تاکہ ہم آپ کو وش ہی کر دیتے۔ ویسے نائس کپل۔ سلمان حیرت سے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا جو کہ اب باری باری اسے اپنے اپنے اسٹائل میں وش کر رہے تھے، جبکہ مناہل جھیمتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے آپ لوگوں کو میری شادی کا بتایا کس نے؟ سلمان نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ سر زین نے، جواب سلمان شاہ کے حسب توقع تھا۔ اوکے فائن اینڈ تھینکس، سلمان شاہ نے مختصراً کہا اور زین سے بعد میں نمٹنے کا سوچتے ہوئے مہمانوں سے ملنے چل دیا۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ زین چہکتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا جہاں مناہل اور شانزے بیٹھی تھی۔ ارے مناہل، تم رو رہی تھی؟ زین نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور سرخ ہوئی ناک کو دیکھ کر کہا۔ نہیں تو؟ مناہل نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے۔ کیا نہیں تو؟ اور شانزے تم کیسی دوست ہو؟ بجائے ہنسانے اور خوش کرنے کے اسے رلا دیا۔ زین نے شانزے کو گھورا۔ شانزے کے بے حد اصرار پر اور بار بار پوچھنے پر مناہل نے اسے خود پر گزری ہر بات بتا دی تھی، مگر سروش کے ذکر پر مناہل خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر سروش کی یاد پر اس کے آنسو بہتے چلے گئے۔ نم آنکھیں تو شانزے کی بھی ہو گئی، اتنی سی عمر میں کیا کچھ اس پر بیت چکا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی کڑی آزمائش پہ ڈال دیتا ہے۔ شانزے نے بے اختیار اپنے پروردگار سے شکوہ کیا، مگر اسے اس بات پر کامل یقین تھا کہ وہ سخت آزمائش کے بعد اپنے بندوں کو انعام سے بھی ضرور نوازتا ہے۔ مناہل کے لیے بھی یقیناً اس کے صبر کا بہت بڑا انعام تھا، اور وہ انعام سلمان شاہ کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا۔ شانزے زین کے ذریعے سلمان شاہ کی خاموش محبت سے واقف تھی اور ان تینوں کی طرح اچھے دن کے انتظار میں تھی۔ یار مناہل، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانے میں کتنا ٹائم ہے؟ زین نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سالن بن رہا ہے ابھی، مناہل نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ذرا دیکھ کر آؤ، کہیں جل نہ جائے، مجھے ابھی خوشبو آ رہی تھی۔ نہیں، میں ابھی پانی ڈال کر آئی ہوں، مناہل نے مختصراً کہا۔ اف ہو یار، انسان کو خود سوچنا چاہیے، کیسی بہن ہو، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب کے، زین نے جھنجھلا کر کہا تو مناہل بے اختیار ہنسی۔ اب بھی تو شرافت سے کہا ہے نا، مناہل مسکراتی ہوئی ان دونوں کے درمیان سے اٹھتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ شام میں کلاس لینے کے بعد شانزے اوپر مناہل کے پاس آ جاتی تھی، پھر وہ دونوں ہوتے اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ کبھی کبھار زین بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان بیٹھ جاتا اور مناہل کو کسی بہانے سے ادھر ادھر کر دیتا۔ یہ موقع اسے علی کی غیر موجودگی میں ہی مل سکتا تھا، ورنہ اس کے ہوتے زین کا شانزے کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی اس کی شامت لے آتا تھا۔ علی پلیز مجھے یہ سودا لا دو، لسٹ لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ مناہل نے علی کو باہر نکلتے دیکھ کر کچن سے جھانک کر اسے آواز دے ڈالی۔ فار گاڈ سیک یار، اب میں اتنی اچھی کٹنگ کر کے سودا اٹھاتا اچھا لگوں گا۔ علی نے ایک بار پھر دیوار پر لگے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا، مطمئن ہوتا مڑا تو نظر گھورتی ہوئی مناہل پر پڑی۔ پلیز مناہل ڈیئر، زین سے کہو نا، وہ لا دے گا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ تم لا دو گے۔ تو پھر سفیان ہے نا، اس سے کہو۔ سفیان کے کہنے پر ہی لسٹ زین کو دی تھی، مناہل نے کلس کر کہا۔ علی سر کھجا کر رہ گیا۔ تو کیا ہے یار، تم ہم تینوں کو کیوں کہتی ہے؟ وہ ہے نا تمہارے سلمان شاہ، ان سے بھی کوئی کام کہہ دیا کرو۔ علی کی بات پر مناہل شکوہ کے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا بابا، اچھا شام میں لا دوں گا، علی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے ہیں۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں شام کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، لال مرچیں سالن کے لیے کم ہیں۔ اوفو بہنا، تو ہری مرچیں ڈال دو نا، میں جب کھانا بناتا تھا تو اکثر اسی طرح کچھ ہوتا تھا، میں ہری مرچیں سالن میں چھوڑ دیتا تھا۔ علی نے سگر عورتوں کی طرح اسے اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ بھی نہیں ہے، مناہل غصے سے چیخ پڑی۔ سبزی والا آتا ہوگا، اسے لے لینا، مجھے دیر ہو رہی ہے، آ کر سودا لا دوں گا۔ علی رسٹ واچ دیکھتا سیڑھیاں اتر گیا تو مناہل پیر پٹکتی کچن میں گھس گئی۔ مجال ہے جو ایک دفعہ میں کوئی کام کر دے۔ مناہل نے جلدی جلدی کام نپٹایا اور کپڑے لے کر نہانے گھس گئی۔ مناہل نہا کر نکلی تو شام کے 6 بج رہے تھے، موسم بھی خوشگوار ہو رہا تھا، مارکیٹ گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ مناہل ہمت کرتی خود سے سودا لینے نکل پڑی۔ چند سیکنڈ کی واک پر مارکیٹ تھی۔ مناہل نے ابھی آدھی چیزیں ہی خریدی ہوں گی کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوگی۔ مناہل نے لسٹ میں رہ جانے والی چیزوں پر مارک لگایا اور واپسی کی راہ لی۔ تبھی مناہل کی نظر سامنے پجاروں سے نکلتے شہباز لالہ پر پڑی۔ مناہل ایک پل کو خوف سے لرز کر رہ گئی، اسی لمحے شہباز لالہ بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ شہباز لالہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے تیز تیز قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھے تو مناہل ہاتھوں میں تھامے شاپر وہیں پھینک کر الٹے قدموں پلٹی اور پوری رفتار سے بھاگنے لگی۔ مناہل اپنی پوری قوت سے بھاگ رہی تھی، وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ سلمان اور زین اس وقت کوچنگ میں موجود تھے۔ مناہل رک جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شہباز لالہ کندھے پر ریپیٹر لٹکائے اس کے پیچھے تھے۔ مناہل اندھا دھند بھاگ رہی تھی، سامنے اپنے گھر کی گلی دیکھ کر اس کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ مناہل بھاگتی ہوئی اپنی گلی میں مڑ گئی، تبھی اسے دروازے سے سلمان شاہ نکلتا دکھائی دیا۔ سلمان
مناہل بھاگتی ہوئی پوری قوت سے چلائی تھی۔ سلمان نے سامنے آتے مناہل اور اس کے پیچھے آتے شخص کو دیکھا تو بے اختیار ہو کر مناہل کی جانب لپکا۔ اسی اثنا میں مناہل اس کے قریب آ چکی تھی۔ سلمان شہباز لالا، مناہل اس کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ اسے یوں کسی انجان کے گلے لگے دیکھ کر شہباز لالا وہیں رک گیا اور ریپیٹر سے اس کا نشانہ باندھا۔ سلمان شاہ مناہل کو سینے سے لگائے پورے کا پورا گھوم گیا۔ نتیجتاً شہباز لالا کی گن سے نکلنے والی گولی سلمان شاہ کے بازو میں لگ گئی۔ مغرب کا وقت تھا، پوری فضا میں گولی کی گونج نے تاش برپا کر دیا۔ بے ہوش ہوتے گرتے سلمان شاہ کو دیکھ کر مناہل قلب سے چیخ پڑی۔ اس کی نگاہوں میں سروش کی خون سے لت پت لاش گھوم گئی۔ گولی کی آواز اور مناہل کی چیخ پر کوچنگ میں موجود اسٹوڈنٹس کے ساتھ زین بھی نکل آیا اور سلمان شاہ کو زخمی پڑا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ شہباز لالا کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ تو خود حیران تھے کہ اس طرح ٹریگر کس طرح اس کے ہاتھ سے دب گیا۔ وہ تو صرف اسے دھمکانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ ساری سچویشن غیر متوقع تھی۔ وہ فوراً ہی مڑے اور منزل سے غائب ہو گئے کہ گھر تو وہ دیکھ چکے تھے۔ زین نے بے قابو ہوتی مناہل کو اندر موجود شانزے اور دوسری ٹیچرز کے حوالے کیا۔ خود اسٹوڈنٹس کی مدد سے سلمان شاہ کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال روانہ کیا۔ گولی سلمان شاہ کے دائیں بازو میں لگی تھی جس سے کافی بچت ہو گئی تھی۔ رات اسپتال میں رہ کر سلمان گھر آ چکا تھا۔ جب تک سلمان ہسپتال میں رہا مناہل جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ اس نے سجدے میں گر کر اپنے رب کی حضور گڑ گڑا کر سلمان شاہ کو مانگا تھا، اس کی عمر درازی کی دعا کی تھی۔ وہ تینوں ہی مناہل کی حالت پر جہاں حیران تھے وہیں دل میں خوشی بھی تھی کہ بالآخر اس کے دل میں بھی سلمان شاہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے دوست کی خاموش محبت رنگ لے آئی تھی۔ گھر آنے کے اگلے روز ہی زین نے سلمان شاہ کو مناہل کی بے قراری اور اس کی اضطرابی کیفیت کے بارے میں بتایا تو سلمان حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ سفیان، یہ سوپ لے جاؤ، مناہل نے کچن سے نکل کر لانگ میں بیٹھے سفیان کو کہا۔ کیوں، تم خود لے آؤ نا۔ سفیان پلیز تم خود لے جاؤ، مناہل بے چارگی سے بولی۔ سوری، میں اس وقت بہت بزی ہوں، سفیان بے مروتی سے کہتا ایک بار پھر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مناہل ان تینوں کی حرکتوں کو بخوبی محسوس کر رہی تھی، بلکہ اب تو شانزے بھی اسے بار بار سلمان شاہ کے حوالے سے تنگ کرتی رہتی تھی، مگر جب سے اس کا حال دل عیاں ہوا تھا مناہل سلمان شاہ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ اور پھر اس دن والی اس کی حرکت جب وہ بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے جا لگی تھی، مناہل جب بھی سوچتی تو اپنے پاگل پر حیران رہ جاتی۔ مناہل نے سوپ کا باؤل اٹھایا اور سلمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھتی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ مناہل کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں زین کو سلمان شاہ کے پاس موجود دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ زین مناہل کو دیکھتے ہی ضروری کام کا کہہ کر فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مناہل اندر ہی اندر ان تینوں کو گالیاں دیتی آگے بڑھی۔ سلمان جب سے ہسپتال سے آیا تھا ان سب کی غیر معمولی حرکتوں کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ مناہل نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ یہ سوپ پی لے، گرم ہے ابھی۔ مناہل بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سلمان شاہ نے ہاتھ پر زور دے کر اٹھنا چاہا مگر کراہ کر رہ گیا۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی۔ مناہل بے اختیار اسے سہارا دینے کو آگے بڑھی۔ رہنے دو، میں ٹھیک ہوں۔ سلمان سائڈ ٹیبل کے سہارے اٹھنے لگا۔ مناہل اس کی بات کو نظر انداز کرتی آگے بڑھی اور سلمان شاہ کو کاندھے سے پکڑ کر بیٹھنے میں مدد کی اور جھک کر اس کی کمر کے پیچھے کشنز لگائے۔ اس کی اس حالت کی وہ خود ذمہ دار تھی۔ سوپ، مناہل نے باؤل اس کے آگے کیا۔ مگر میں یہ خود سے نہیں کھا سکتا۔ سلمان شاہ نے دائیں بازو پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کیا تو مناہل پریشان ہو گئی۔ جب اٹھنے میں مدد کی ہے تو کھلانے میں بھی کر دو۔ سلمان شاہ کی خفگی بھری آواز پر وہ اسے دیکھنے لگی اور پھر باؤل لے کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور تھوڑا تھوڑا سوپ چمچ میں لے کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ مناہل نظریں جھکائے بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سلمان شاہ نے محسوس کیا وہ معمول سے زیادہ خاموش اور چپ چپ سی تھی۔ سوجی سوجی سی آنکھیں اور چہرے پر پھیلی اداسی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ اسے زین کی بات پر یقین آنے لگا مگر فوراً ہی اس کے کانوں میں مناہل کے وہ الفاظ جو اس نے یونیورسٹی میں کہے تھے گونج اٹھے۔ سلمان شاہ کی آنکھیں جلنے لگی۔ بس، اس نے ایک دم ہی چمچ پیچھے کر دیا۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اسے دوا دی اور دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ موسم آج کل بہت خوشگوار ہو رہا تھا، خاص کر راتیں۔ کراچی کی راتیں تو بہت حسین ہو رہی تھیں۔ ہلکی سی خون کے لیے خوشگوار ٹھنڈے ہوا کے جھونکے بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ مناہل اپنے کمرے کی ٹیرس پر کھڑی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی سلمان شاہ کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تمہاری خاموشی کس طرح میرے لیے کرب کا باعث بنتی ہے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ جب تم مجھے خاموش نگاہوں سے دیکھتی ہو تو میری دھڑکنوں میں ایک شور سا بپا ہو جاتا ہے۔
مگر میں کیا کروں، میں یہ سب شاید کبھی نہ کہہ سکوں۔ مجھے ہر پل ایک خوف سا رہتا ہے کہ جب تم میری اصلیت جانو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے، اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم تو مجھے اب بھی وہی مناحل سمجھتے ہوگے، مگر جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں ایک بیوہ ہوں تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ ہاں، میں وہ بد نصیب ہوں جو شادی کے 3 دن بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ مناحل نے رخسار پر آنسوؤں کی لڑی پھسلتی چلی گئی۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں سروش کی بیوہ ہوں تو جانے تمہارا کیا ری ایکشن ہو۔ اتنی بڑی بات چھپانے پر تم مجھے کیا سزا دو۔ میں سب کچھ سہ سکتی ہوں، مگر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں ایک اور سروش نہیں کھونا چاہتی۔ مناحل سسک پڑی۔ اے اللہ، مجھ پر رحم فرما دے، میری تمام دانستہ غلطیوں کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے، میری مدد فرما۔ مناحل اپنے رب سے مخاطب تھی، نہ جانے میرے لیے اور کتنی آزمائشیں۔ مناحل چہرے پر 2-4 چھپکے مار کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں کافی دیر سے فون چیخ رہا تھا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مناحل نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ جی، کون بول رہا ہے؟ کیسی ہو جانے من، اب ہماری آواز بھی نہیں پہچان رہی؟ کون؟ ارباز؟ مناحل نے کانپتی آواز میں کہا۔ شکر ہے ارباز کی جان، تم نے پہچانا تو۔ دوسری طرف وہ خباثت سے بولا، تم نے یہاں فون کیوں کیا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں تمہیں یہاں لینے کے لیے؟ بس تم تیار رہنا، ارباز نے 2 ٹوک ہو کر کہا۔ تم یہاں نہیں آؤ گے اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم جاہل انسان، دولت کی لالچ میں تم نے سروش کو بھی مار ڈالا۔ میں نے نہیں، تم نے۔ سروش تمہاری وجہ سے مرا ہے۔ نہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاتی ہو، نہ میرے ہاتھوں وہ بیچارہ ضائع ہوتا۔ اور آج تم ایک بات کان کھول کر سن لو، تم بچپن سے میری اور ہمیشہ میری ہی رہوگی، اور جو کوئی بھی ہم دونوں کے بیچ میں آئے گا اور دیوار بننے کی کوشش کرے گا، اسے گرانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ شرافت سے میرے ساتھ چل پڑنا، ورنہ اپنے اس نئے عاشق اور ان تینوں منہ بولے بھائیوں کی موت کی ذمہ دار بھی تم ہوگی۔ سن لو اچھی طرح۔ ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا، جبکہ مناحل ہاتھ میں ریسیور تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ڈر تو اسے تھا کہ وہ لوگ اتنے آرام سے اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ جس دن سے شہباز لالا کا اس سے سامنا ہوا تھا، وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ گیٹ پر ہونے والی ہر دستک پر وہ بری طرح چونک پڑتی۔ وہ لوگ گھر دیکھ چکے تھے، کسی بھی وقت اس تک پہنچ سکتے تھے۔ سلمان شاہ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان تینوں کو خاص تاکید کر دی تھی کہ گھر میں مناحل کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک ضرور اس کے پاس گھر میں رہنا چاہیے۔ اس وقت گھر پر صرف سلمان شاہ تھا۔ مناحل سوچ کر اٹھی اور اس کے کمرے میں جھانکا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، غالباً وہ سو رہا تھا۔ آج صبح سے اس کے ہاتھ میں بہت درد تھا۔ مناحل نے ٹائم دیکھا، 10:30 ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک 12 سے پہلے ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آنے والا تھا۔ مناحل نے اس فون کال سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے ان چاروں کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مناحل نے اپنے گرد شال لپیٹی اور سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ مین گیٹ کراس کرتے اس سے خاموش نگاہوں سے اس کا راستہ روکنا چاہا تھا۔ کسی کی پرخلوص محبت نے اس کے بڑھتے قدموں کو جکڑا تھا، مگر مناحل ان سب سے نظریں چراتی، دل پر ہاتھ رکھتی دروازے سے باہر آ گئی۔ گلی میں گہرا سناٹا چھایا تھا، بس گھروں کی لائٹس آن تھی یا پھر گلی کے کونے پر لگا وہ بلب روشن تھا جس سے صرف اس کے آس پاس کا ہی حصہ روشن تھا۔ ایک پل کو مناحل کے قدم ڈگمگائے تھے، مگر وہ پھر کسی بے قصور کو اپنی وجہ سے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی تھی۔ اور بات سے کچھ بعید نہ تھا، جب وہ سروش کو مار سکتا تھا، اس کے شوہر کو، تو وہ انہیں بھی اپنی گولی کا نشانہ بنا سکتا ہے، اور وہ ایسا کبھی نہیں چاہ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے محبت دی تھی، تحفظ دیا تھا، وہ کیسے انہیں خطرے میں ڈال دیتی؟ ویسے ہی ایک بار سلمان شاہ اس کی وجہ سے ان کی گولی کا نشانہ بن چکا تھا۔ مناحل اپنی سوچوں میں گم گلی کے کونے تک پہنچی تھی کہ اس کو اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مناحل رکے بغیر چلتی رہی، تبھی کتے کے بھونکنے کی آواز پر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ محض کتے کی آواز پر سہم جانے والی لڑکی سے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سنجیدہ سی مردانہ آواز پر مناحل نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی سلمان شاہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ؟ مناحل اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ جی، اس طرح گھر سے نکلنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سلمان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں خود کو آپ کے کسی سوال کے جواب کا پابند نہیں سمجھتی، مناحل نے تمام تر ہمت جمع کر کے کہا، اور مڑ کر قدم بڑھانے چاہے۔ بہت جلد پابندی بنا لوں گا، سلمان شاہ بڑبڑایا اور آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔
گھر چلو وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ مناہل نے اپنی کلائی چھڑانا چاہی مگر گرفت بے حد مضبوط تھی۔ کیوں؟ سلمان شاہ نے اسے گھورا۔ ہیں، یہ تم دونوں اس وقت یہاں کھڑے ہو کر کیا مذاکرات کر رہے ہو؟ علی نے حیرانگی سے ان دونوں کو بیچ گلی میں کھڑے دیکھا۔ میں مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ میں اپنی وجہ سے آپ سب کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میری وجہ سے ایک بار پہلے بھی آپ پر حملہ ہو چکا ہے۔ میں مزید رسک کوئی نہیں لینا چاہتی۔ میری یہاں موجودگی آپ سب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور میں ایسے نہیں چاہتی۔ مناہل کی آواز بھر آگے، مجھے افسوس ہے مناہل کہ تم اب تک ہماری محبتوں کو سمجھ نہیں سکی۔ تمہارا یہ رویہ ہمیں بہت تکلیف دے رہا ہے۔ علی نے افسردگی سے اس بے بس لڑکی کو دیکھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں میری جان کی اس قدر فکر کیوں ہو رہی ہے؟ سلمان شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا تو علی نے بے اختیار دل ہی دل میں سلمان شاہ کو ویل ڈن کہا تھا۔ مناہل اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر اب تو تین عدد بھائی بھی تمہارے محافظ ہیں، پھر کیسا ڈر، کیسا خوف؟ اور رہی بات ہماری تو جان لو یہ شہر ہے، کوئی گاؤں نہیں، ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اس لیے بی ریلیکس۔ سلمان نے نرمی سے بات مکمل کی اور علی کو اسے گھر لانے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مناہل، میں نے چولہے پر پانی گرم کرنے رکھا تھا، زین نے استری کرتی مناہل سے پوچھا۔ وہ تم نے رکھا تھا مگر وہ تو علی لے گیا۔ لانا تو خدا کرے نلکوں میں پانی ہی نہ آئے تو اسے کھولتے ہوئے پانی سے نہ آئے۔ زین اسے گالیاں دیتا کچن میں گھس گیا۔ مناہل اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ مناہل، میرے کپڑے۔ واش روم سے علی کی آواز سنائی دی تو وہ سٹینڈ پر کپڑے چھوڑ کر علی کی استری شدہ شلوار میں ناڑا ڈالنے لگی۔ سفیان، ذرا یہ کپڑے علی کو پکڑانا۔ مناہل نے سامنے بیٹھے سفیان کو شلوار تھمائی۔ زین پلیز ذرا چولہے کی آنچ سلو کر دو۔ مناہل نے کچن میں موجود زین کو آواز لگائی۔ میرے کپڑے پریس ہو گئے؟ سفیان نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ ہاں سب کے ہو گئے، بس یہ سلمان کے رہتے اندر کمرے میں ہینگ کر دیے ہیں۔ مناہل کی ہر جمعے کو یہی مصروفیت رہتی تھی۔ دوپہر کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہوتا کیونکہ نماز کے بعد ہی کھانے کا شور مچ جاتا، جبکہ صبح ناشتے سے ہی وہ اتنی دیر میں فارغ ہو پاتی تھی، اور پھر ان سب کے کپڑے پریس کرنا۔ کبھی کسی کا بنیان نہیں ملتا تو کبھی شلوار میں ناڑا نہ ہونے پر شور مچ جاتا، اور عین ٹائم پر ٹوپی کی ڈھونڈ ضرور مچتی۔ جب تک وہ نماز کے لیے روانہ نہ ہو جاتے مناہل یوں ہی گھن چکر بنی رہتی تھی۔ اور میرا بنیان کہاں رکھا ہے؟ سفیان نے عجلت میں پوچھا۔ وہ بھائی وہی ہے کپڑوں کے ساتھ، مناہل نے مصروف سے انداز میں کہا۔ سامنے صوفے پر براجمان سلمان شاہ کافی دیر سے اسے کاموں میں الجھا دیکھ رہا تھا۔ میرے کپڑے رہنے دو، میں خود پریس کر لوں گا۔ سلمان شاہ اٹھ کر سٹینڈ کے قریب آیا۔ کیوں؟ میں کر رہی ہوں نا۔ اگر یہی میں پوچھوں کیوں تو سلمان نہ جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ میں علی، سفیان اور زین کے بھی تو کرتی ہوں۔ مناہل الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو تمہارے بھائی ہیں نا، ان کے کام تو تم کرو گی، مگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے کام تم کس رشتے سے، کس حق سے کرتی ہو؟ سلمان شاید تھک گیا تھا، آج وہ اس کے منہ سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ مناہل کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اسی رشتے سے جس رشتے اور حق سے آپ مجھے یہاں اپنے گھر لائے تھے۔ مناہل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولی اور استری کا پلگ نکالتی آگے بڑھ گئی، جبکہ سلمان شاہ اس کے لفظوں پر غور کرتا رہ گیا۔ یار مس شمیم آج بھی نہیں آئی۔ پچھلے 2 دن سے بی ایس سی والوں کی بایو کی کلاس نہیں ہو پا رہی۔ آج بھی اسٹوڈنٹس شکایت کر رہے تھے کہ ان کا بہت لاس ہو رہا ہے۔ سفیان ابھی بھی نیچے سے آفس بند کر کے آیا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں علی اور زین کے علاوہ مناہل بھی موجود تھی۔ بی ایس سی میں؟ ابے یار تو تم مجھے بولتا، میں جا کر پڑھا دیتا۔ علی نے خفگی سے سفیان کو دیکھا۔ تجھے کبھی زندگی میں بایو کی بک کھول کر بھی دیکھی ہے؟ زین نے چنبے سے اسے دیکھا جبکہ سفیان اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ بہت ہی بے غیرت انسان ہے تو، قسم سے جانتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کی باپ کی جگہ ہوتا ہے؟ سفیان نے اسے تعصب سے دیکھا جبکہ مناہل کے سامنے پول کھل جانے کے ڈر سے علی ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ کیا بات ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ نہیں کچھ نہیں۔ مناہل، یار تم نے وہ بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ سبرینا دیکھی ہے؟ ہاں یار، وہ کرلی ہیئرز، پرنسس والی اینی ٹائپ۔ اچھا، او شی از اے بیوٹیفل گرل اینڈ آلسو جینیس۔ یس بیوٹیفل ہے، اور یہی ساری بات کی جڑ ہے۔ تو کیا ہوا؟ علی اور سبرینا ایک دوسرے سے؟ ہاں، اور اس خبیث کو کوئی نہیں ملی، ہمارا کوچنگ بدنام کروائے گا۔ علی، مناہل آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں یوں ہی بک رہے ہیں۔ اچھا ذرا اپنا ان باکس چیک کرانا، آدھے سے زیادہ میسیجز اسی کے ہو گئے۔ زین نے لتاڑا، آج برا پھنسا تھا وہ۔ نہیں یار زین، علی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو، وہ کوئی اور ہو۔ ایسے آپس کی باتیں سبرینا مجھے اچھی لگتی ہے۔ سفیان نے زین کو آنکھ ماری۔ بکو مت،
علی نے اسے گھورا تو وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس دیا۔ علی کے بچے، مجھ سے چھپایا تم نے؟ مناہل نے اسے کشن دے مارا تو وہ ٹھٹائی سے ہنسنے لگا اور مناہل کو سارا قصہ سنانے لگا، جس پر زین اور سفیان درمیان میں خود سے کوئی نہ کوئی بات ایڈ کر دیتے جس پر علی بھن نہ کر رہ جاتا۔ وہ چاروں خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی سلمان شاہ ہاتھوں میں شوپس لیے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ چاروں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ اس میں کچھ ڈریسز ہیں، دیکھ لو، پسند آئیں تو۔ سلمان شاہ نے مناہل کے آگے ٹیبل پر تمام شاپرز رکھ دیے۔ وہ تینوں کچھ لمحے حیرت سے اسے دیکھتے رہے، پھر مختلف آوازیں نکالنے لگے۔ علی بری طرح کھانسنے لگا جبکہ زین کو اچھو لگ گیا تھا۔ سفیان بھی اسے دیکھ کر معنی خیزی سے گلا صاف کرنے لگا۔ سلمان شاہ ان سب کو نظر انداز کرتا صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ مناہل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ریاکٹ کرے۔ یار دیکھو تو اپنے سلمان کی لیڈیز چوائس کیسی ہے۔ سفیان نے مناہل کو شاپرز کھولنے کا اشارہ کیا۔ مناہل جب سے یہاں آئی تھی تو کبھی سفیان، کبھی علی تو کبھی زین کے ساتھ مارکیٹ لے جاتے تھے اور اسے خود شاپنگ کرا دیتے، مگر سلمان شاہ آج تک کبھی خود سے اس کے لیے کچھ نہ لایا تھا۔ یہ ذمہ داری اس نے ان تینوں کو دے رکھی تھی، اس لیے آج جب وہ پہلی بار اس کے لیے شاپنگ کر کے آیا تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ مناہل بھی حیران تھی۔ کاٹن اور آرگنڈی کے بڑے بڑے دوپٹوں کے ساتھ نہایت خوبصورت پرنٹ کے سوٹ تھے، کلرز بھی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ گڈ چوائس یار۔ مناہل اس شاپنگ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ اپنا سلمان پہلے بھی لیڈیز شاپنگ کرتا رہا ہے۔ ہاں اگر کہو تو میں اس کا پرانا ریکارڈ معلوم کرواؤں۔ زین نے بھی آگ لگاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی۔ یار سلمان تو کچھ کہہ کیوں نہیں رہا؟ یہ دونوں مناہل کو تجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفیان نے سلمان کو اکسایا۔ کرنے دو، ان کے کہنے سے وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلمان شاہ نے سامنے بیٹھی مناہل پر نظریں جمائی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اوہ! تینوں کورس میں چیخے تھے۔ سلمان شاہ کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر علی نیچے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل تمام شاپرز سمیٹنے لگی، تبھی سیڑھیوں پر بہت سارے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چاروں ہی چونک کر اس طرف متوجہ ہوئے۔ مناہل نے خوف زدہ ہو کر سلمان شاہ کو دیکھا، جس پر وہ فوراً ہی کھڑا ہو کر 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ اسی لمحے زوردار دھکے کے ساتھ زین پر علی آ کر گرا تھا۔ اس کے پیچھے ارباز، شہباز اور چاچا سائیں کے علاوہ 3-4 ان کے باڈی گارڈز بھی کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر سفیان اور زین اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ چاچا سائیں، منال کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تو ان چاروں نے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا انہیں ان سب کو پہچاننے میں۔ سلمان شاہ کی ضبط شدت سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کی نظروں میں زخمی مناہل اور اس کی چیخیں آ گئیں۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا میں تمہیں لینے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ ارباز کی آنکھوں میں چھپی خباثت ان چاروں کو طیش دلا گئی۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ارباز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑنا چاہی۔ نہیں، مناہل بھاگتی ہوئی سلمان شاہ کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ سفیان نے اس کے مناہل کی طرف بڑھتے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ دیکھو مجھے مجبور مت کرو، ارباز نے گن نکال کر سفیان پر تانی تو مناہل کی چیخ نکل گئی۔ ارباز، یہ کیا حرکت ہے؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ ہٹو وہاں سے۔ چاچا نے گرج کر اسے پکارا تو وہ اسے گھورتا پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو یہ ہماری بچی ہے، ہمارے گھر کی عزت ہے، ہم اس کے سرپرست ہیں، اسے لینے آئے ہیں۔ چاچا نے تحمل سے بات شروع کی، مگر ہم اس کی مرضی کے خلاف آپ کے ساتھ سے نہیں بھیج سکتے۔ زین نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کون ہوتے اسے بھیجنے اور نہ بھیجنے والے؟ یہ ہماری عزت ہے، ایسے کیسے یہ گھر کے ہوتے ہوئے 4 نوجوان غیر لڑکوں کے ساتھ دن گزار رہی ہے؟ شہباز لالا غصے سے پھنکارے۔ مناہل پتر چل میرے ساتھ، تیری چاچی تجھے یاد کر رہی ہے، چاچا نے لہجے میں پیار سموتے ہوئے کہا اور اس کی طرف بڑھے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ سب قاتل ہو، آپ لوگوں نے مجھ سے میری سروش کو چھین لیا، مار ڈالا اسے، میں آپ لوگوں کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ مناہل پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی بات پر سلمان شاہ نے کے ساتھ ان تینوں نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف ارباز چاچا کے گھورنے پر نظریں چرا گیا۔ مناہل پتر گھر چل کر بات کرتے، اس نالائق سے تو شادی کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے نہ کر، پر ہمارے ساتھ گھر تو چل۔ چاچا نے ایک بار پھر کہا، ساتھ ہی اسے پکڑنے کو آگے بڑھے تو سلمان شاہ مناہل کے سامنے آ گیا، جبکہ وہ تینوں سلمان شاہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ ان کے اس طرح دیوار بن جانے پر چاچا سائیں ایک پل کو خائف سے ہو گئے۔ چاچا سائیں ایک پل کو خائف سے ہو گئے۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ یہ شہر ہے، یہاں ان کی جاگیردانہ حکومت نہیں چل سکتی۔
میں تم لوگوں پر کیس کرا سکتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی کو بنا کسی رشتے کے تم لوگوں نے اپنے گھر میں زبردستی رکھا ہوا ہے، شہباز لالا نے دھمکی دی، جبکہ سلمان شاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ بنا کسی مضبوط رشتے کے وہ مناہل پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا، جبکہ وہ اس کے سگے تھے۔ جو کرنا ہے کر لو، مگر کیس اب تم سب پر بنے گا۔ سروش کے قتل کا کیس، سلمان شاہ پر حملے کا کیس اور بھتیجی کی دولت پر قبضہ جمانے کا کیس۔ سفیان نے اس کی دھمکی کا منہ توڑ جواب دیا تھا، جس پر وہ سب گڑبڑا کر رہ گئے۔ اور رہی بات مناہل سے ہمارے رشتے کی، تو سن لو، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ کل میرا اور مناہل کا نکاح ہے، بڑے ہونے کی حیثیت سے شرکت ضرور کیجیے گا۔ اور یہ تینوں اس کے بھائی ہیں، اور یہ رشتے بہت مضبوط اور پاکیزہ ہیں۔ سلمان شاہ جو اب تک خاموش تھا بول پڑا، جس پر ایک لمحے کو وہاں موجود سب کو سام سونگ گیا۔ اب آپ سب لوگ جا سکتے ہیں، مزید آپ لوگوں کا وجود میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آئندہ کبھی یہاں آنے کا سوچیں بھی تو یاد رکھیے گا کہ مناہل اسد، مناہل سلمان ہیں، اور اس کے محافظ ہر وقت یہاں موجود ہوں گے، اور مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ سلمان شاہ بول رہا تھا، جبکہ وہ تینوں اب تک ان دونوں کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ مناہل ان چاروں کے پیچھے چھپ کر رہ گئی۔ بہنا باہر نکل آئیے، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ علی نے شرارت سے سلمان شاہ کے پیچھے سہمی ہوئی مناہل کو دیکھا تو وہ شرمندہ سی ہوتی سامنے آ گئی۔ سلمان شاہ نے ایک نظر مناہل پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے جاتا دیکھتے لگے، تب مناہل کے رونے پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہیں، اب تمہیں کیا ہوا؟ زین نے آنسو بہاتی مناہل کو دیکھا۔ وہ سلمان مجھ سے خفا ہیں، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ یار، اب اتنا تو اس کا حق بنتا ہے، تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے کوئی بات چھپانے کی؟ اگر پہلے بتا دیتی تو اب تک وہ لوگ سلاخوں کے پیچھے ہوتے اور ہم تم دونوں کے تمہارے بچوں کو کھلا رہے ہوتے۔ علی نے بے ساختہ کہا تو سفیان نے اس کے چپت رسید کی۔ ہلکا ریز، ذرا اتنا فاسٹ کیوں جا رہا ہے؟ زین نے بھی اسے گھورا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں ان کی خفگی برداشت نہیں کر سکتی، میں ان سے… ارے لڑکی، شرم نہیں آتی بھائیوں کے سامنے اظہار محبت کرتے؟ جو کہنا ہے اس کے سامنے جا کر کہو نا۔ سفیان نے مصنوعی انداز میں اسے گھورا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، مناہل منمنائی۔ چلو، چھٹی ہوئی۔ وہ تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ باہر ٹیرس پر کھڑا سلمان شاہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اور پھر وہ رات تک مناہل کا منتظر ہی رہا، مگر مناہل اپنی تمام تر ہمتیں جمع کر کے بھی سلمان شاہ کے سامنے اظہار محبت کرنے میں ناکام رہی۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، ہوا بھی بالکل بند تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھٹا چھا گئی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے شام کے 6 بجے کا وقت ہو۔ مناہل نے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر کچن صاف کیا اور جلدی جلدی کام نمٹاتی باہر آ گئی۔ آج کل کوچنگ میں بھی کلاسز نہیں ہو رہی تھی، پریکٹیکل ہو رہے تھے، جن کے انچارج علی اور سلمان شاہ تھے، جبکہ آفس زین اور سفیان سنبھال رہے تھے۔ آج کل نیو ایڈمیشن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مناہل فون پر شانزے سے محو گفتگو تھی، تب نیچے سے سفیان اور زین تقریباً بھنگڑا ڈالتے اوپر آئی۔ یکدم ہی گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ مناہل، ڈیر پکوڑے اور چائے ہو جائے۔ مناہل ان کی فرمائش پر ایک بار پھر کچن میں گھس گئی، جبکہ وہ دونوں جینس کے پائچے فولڈ کرتے چھت پر چڑھ گئے۔ مناہل گرما گرم پکوڑوں اور چائے کے تھرماس سمیت جب چھت پر پہنچی تو زین، سفیان کے ساتھ سلمان اور علی بھی موجود تھے۔ جیو بہنا جیو! اسے دیکھتے ہی تینوں نے نعرے بلند کیے۔ مناہل نے چھت پر بنے شیڈ کے نیچے لوازمات کی ٹرے رکھ دی اور خود باہر بارش میں کھڑی ہو گئی۔ تیز رفتار میں ہوتی بارش نے کچھ ہی دیر میں اسے پورا پورا بھگو ڈالا تھا۔ وہ تینوں پکوڑوں اور سموسوں سے انصاف کرنے میں مشغول تھے۔ سلمان شاہ دیوار پر ہاتھ ٹکائے نیچے گلی میں جھانک رہا تھا۔ ٹخنوں تک پائچے فولڈ کیے، بلیک شرٹ میں اس کی رنگت مزید چمک رہی تھی۔ آج تینوں کو بھی کونیوں تک فولڈ کر رکھا تھا۔ یہ سلمان شاہ کا مخصوص سٹائل تھا۔ بارش میں گیلے ہونے کے سبب بال پیچھے چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ مناہل کو خفا خفا سا دل میں اترتا محسوس ہوا۔ پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرتے وہ لوگ 2-3 بار سلمان شاہ کو آواز دے چکے تھے، مگر بارش کے شور میں ان کی آواز اس تک پہنچ نہیں رہی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر اپنی محویت قائم کیے ہوئے تھا۔ سلمان! سفیان نے بلند آواز میں پکارا۔ سلمان شاہ اس بار بھی متوجہ نہ ہوتا اگر علی کا پھینکا ہوا پکوڑا نہ لگتا۔ کیا ہوا؟ سلمان نے مڑ کر اسے گھورا، تب ہی اس کی نظر بارش میں بھیگتی مناہل پر ٹھہر گئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم کھڑی تھی۔ مناہل، تو مجھے منا کیوں نہیں لیتی؟ سلمان شاہ کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے اختیار بڑھتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر آ جاؤ، سلمان شاہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مناہل نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پانی صاف کیا اور اس کے پیچھے چلتی ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ چائے! مناہل نے تھرمس سے چائے نکال کر سب کو دی۔ سلمان نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ اس کے اس انداز پر مناہل نظریں چرا کر رہ گئی۔ وہ اس کی خفگی سے بے خبر نہیں تھی۔
علی نیچے سے بیٹ بال لے آیا اور پھر وہ چاروں کرکٹ کھیلنے لگے۔ مناہل نے ان کے بے حد اصرار پر امپائر بننے پر اکتفا کیا۔ چیٹنگ نہیں کرنی، کبھی اپنے والے کو آؤٹ ہی نہ دو۔ علی نے اسے گھور کر وارننگ دی تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ سلمان نے بھی رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کافی دیر وہ لوگ بارش میں کھیلتے رہے۔ دور دور سے مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ میں تو چلی، مجھے رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ مناہل برتن سمیٹتی کھڑی ہو گئی۔ ہاں واقعی اب سردی لگنے لگی ہے۔ زین بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں کافی تھکن ہو گئی ہے۔ سفیان بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا کھڑا ہوا، پھر سیڑھیاں اترتی مناہل کو آواز دے ڈالی، جی۔ مناہل اچانک ہی رک کر مڑی اور اس کے پیچھے اترتا زین اس سے ٹکرا گیا۔ اگر وہ فوراً ہی اس کا ہاتھ نہ پکڑتا تو مناہل بھی اس ذرا سے ٹکراؤ پر نیچے لڑک چکی ہوتی۔ وہ کھانا مت بنانا، میں بازار سے لے آؤں گا۔ سفیان نے مناہل کے گھورنے پر اسے آواز دینے کا مقصد بیان کیا تو وہ سر جھٹکتی سیڑھیاں نیچے اتر گئی۔ وقفے سے سبھی اتر گئے۔ اب وہ واش روم میں لائن لگی تھی۔ مناہل نے کچن میں برتن رکھے اور کپ وغیرہ دھو کر باہر نکل آئی۔ کھانا تو بنانا نہیں تھا۔ مناہل اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو 8:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ 10 بجے سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ بھی چینج کر کے اب باہر نکل گئے تھے۔ مناہل یوں ہی گیلے بال کھولے بیڈ پر لیٹ گئی، جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بس سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک کینڈل جل رہی تھی جسے لگ رہا تھا کہ کافی دیر سے جل رہی ہے، اب بس آخری مراحل پر تھی۔ مناہل نے اس کی مدھم روشنی میں ٹائم دیکھا تو گھڑی 10:30 بجا رہی تھی۔ اوف، میں کتنی دیر سوتی رہی۔ مناہل کو خود پر غصہ آیا۔ بالوں کا جوڑا سا بناتی وہ دوپٹہ شانوں پر ڈالتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ موم بتی بھی ختم ہو چکی تھی جس سے کمرے میں یکدم اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ گیٹ کھولتی باہر نکل آئی۔ پورے لاؤنج میں تاریکی پھیلی تھی، صرف سیڑھیوں پر گیس لائٹ کی مدھم روشنی تھی۔ اوفو، یہ کچن کی گیس لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ مناہل کو خوف محسوس ہونے لگا۔ تب ہی وہ انہیں آواز لگانے لگی۔ اس کے 2-3 بار پکارنے پر بھی کوئی نہیں بولا تھا۔ کہاں گئے یہ سب؟ سفیان اسے سیڑھیوں پر کسی کا ہیولا دکھائی دیا تو وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر اس کے پکارنے پر فوراً ہی غائب ہو گیا۔ تبھی اسے باہر ٹیرس پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ علی، زین۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے انہیں پکارا مگر اب بھی کوئی نہیں بولا۔ ہر سو گہری خاموشی تھی۔ مناہل کو چھت پر بہت سارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اوپر تیز تیز چل رہا ہو۔ مناہل کا خوف سے دل بند ہونے لگا۔ کہاں ہو تم سب؟ مناہل نے پکارا۔ اسی وقت ٹیرس پر کھلنے والا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تو مناہل اچھل پڑی۔ کون ہے وہاں؟ علی، زین، سفیان۔ مناہل نے ہمت سے کام لیتے ہوئے ان تینوں کو ایک بار پھر پکارا۔ اب گیٹ پر ہلکی ہلکی سی دستک ہونے لگی۔ مناہل کی ہمت اب جواب دے گئی۔ وہ پوری جان سے چیخ پڑی۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی کہ اچانک سلمان شاہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ مناہل، کیا ہوا؟ کہاں ہو تم؟ بہت غور کرنے پر ڈائننگ کے پاس کانپتی ہوئی مناہل اسے دکھائی دی تو وہ فوراً اس کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب آنے پر مناہل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ وہ وہاں ٹیرس پر کوئی ہے۔ مناہل اس سے چپکی کھڑی تھی۔ سلمان شاہ نے محسوس کیا وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے اس کے گرد بازو حمال کر کے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ کون ہے وہاں؟ سلمان شاہ نے باروب انداز میں کہا۔ تب ہی ٹیرس کا دروازہ کھولتا زین اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مناہل حیران رہ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی زین؟ سلمان شاہ نے اسے گھورا۔ اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی جو مناہل کی چیخ پر کھلی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔ سوری یار، مگر تم دونوں کو اتنے قریب کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی راستہ تھا۔ زین نے سلمان کے سینے سے لگی مناہل کو دیکھتے ہوئے اتنے پر زور دیتے ہوئے شرارت سے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ مناہل زین کے اشارے پر شرمندہ ہوتی سلمان سے دور ہونے لگی تو اس نے مزید دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد حمائل کر لیا۔ اب نہیں، بہت دور رہ لی، اب ان فاصلوں کو سمٹنا ہوگا، سلمان نے گھمبیر لہجے میں کہا اور گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ مناہل اس کی حرکت پر بلش ہو کر رہ گئی۔ سلمان، آئی ایم سوری۔ مناہل کچھ کہتی سلمان شاہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بس اب سب بھول جاؤ، میں سب جانتا ہوں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج سے ماضی میں ہوئی تمام باتوں کو فراموش کر دو اور آنے والے کل کے بارے میں سوچو جو ہم دونوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں لانے والا ہے۔ مناہل نے حیرت سے سلمان شاہ کو دیکھا جو بہت وثوق سے اس کے آنے والے اچھے دنوں کا کہہ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے مگر ہمیشہ انہیں اسی حال میں نہیں رکھتا۔ کڑی آزمائش کے بعد وہ انہیں اچھے دن بھی ضرور دکھاتا ہے، اور میں اور تم اپنی اپنی آزمائش کے سخت دن گزار چکے ہیں۔ اس تھکا دینے والی مسافت کے بعد اچھے اور حسین دن ہمارے منتظر ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہمیں یوں ہی ملنا تھا، سلمان شاہ کہہ رہا تھا جبکہ وہ دل سے اپنے پروردگار کی مشکور تھی کہ اس نے
اس سے سروش تو لیا مگر اس کے بدلے میں سلمان شاہ جیسے شخص کو اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ مناہل ابھی تک اس کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ جیسے ہی وہ تینوں بھنگڑا ڈالتے لاؤنج میں داخل ہوئے، مناہل نے ایک بار پھر اس کے گھیرے سے نکلنے کی مزاحمت کی، مگر آج تو سلمان شاہ سے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ تینوں ان دونوں کے گرد بھنگڑا ڈالنے لگے۔ مناہل نے ہار مانتے ہوئے سلمان شاہ شرما کر اس کے سینے میں ہی منہ چھپا لیا۔ اس کی اس حرکت پر سلمان شاہ سمیت وہ تینوں بھی کہکھا لگا کر ہنس پڑے۔ سفیان نے مینی خیزی سے سلمان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کیوں، کیسا رہا؟ سلمان شاہ نے مسکراتے ہوئے ان تینوں کو وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ مناہل کہاں ہو یار، جلدی کرو۔ سلمان شاہ 1.5 سالہ شاذل کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑی مناہل کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تو شاذل کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ تمہیں اس قدر بناؤ سنگار کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا حسن تو تمہاری سادگی میں ہی ہے۔ آئینے میں سلمان شاہ کی شبیہ ابھری تو مناہل دلکشی سے مسکرا دی۔ پیرٹ گرین کلر میں مناہل کی گوری گوری رنگت چاندنی کی طرح دمک رہی تھی۔ ساڑی اس کے لمبے قد پر خوب جچ رہی تھی۔ ہاف سلیوز میں میچنگ چوڑیاں پہنے بالوں کو پیچھے لپیٹ کر جوڑے کی شکل دی گئی تھی۔ سلمان شاہ نے اس کے حسین سرابے پر گہری نظر ڈالی اور ڈریسنگ پر رکھا نازک سا نیکلس اس کے گلے کی زینت بنا دیا۔ "یو آر لکنگ سو بیوٹیفل"، سلمان شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ 1.5 سال کی دن رات کی محنت کے بعد بالآخر علی نے اپنی محبت کو منوا لیا تھا۔ آج علی اور سبرینا کی انگیجمنٹ تھی۔ ان کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی زین اور شانزے کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ماجی کے انتقال کے بعد سامیہ سلمان کی بہن کو اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا، جو اب سامیہ سفیان تھی۔ جی ہاں، 2 ماہ پہلے ہی سامیہ اور سفیان کی شادی ہوئی تھی۔ سلمان شاہ نے مناہی پر قانونی اور شرعی حق پاتے ہی فوراً چودھری سمت پر کیس دائر کر دیا تھا۔ ارباز سروش کے قتل کے جرم میں جیل کے اندر اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا، جبکہ شہباز لالا اور چاچا سائی اپنے بھائی اور بھتیجی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے جرم میں سزا کے حقدار ٹھہرے تھے۔ سلمان شاہ کو مناہل کی جائیداد سے کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اللہ کا دیا اس کے پاس پہلے ہی سب کچھ تھا، اس سے کہیں زیادہ موجود تھا۔ چنانچہ سلمان کے ہی کہنے پر مناہل نے اپنی ساری جائیداد یتیم خانے اور عیدی والوں کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ مناہل سلمان شاہ کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ سلمان شاہ نے اسے اتنی محبت، اتنا مان دیا تھا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا اور مناہل اس کی سنگت میں نکھرتی ہی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ چاروں ویسے ہی ساتھ رہتے تھے۔ مناہل شانزے اور سامیہ کے ساتھ خوش تھی۔ تینوں میں گہری دوستی ہو چکی تھی اور پھر چند ماہ بعد سبرینا بھی ان کے درمیان میں آنے والی تھی۔ مناہل بہت خوش تھی اور اپنی زندگی سے بے حد مطمئن بھی۔ وہ اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اس نے اتنے پیار کرنے والا، اتنا چاہنے والا شوہر دیا تھا، اور پھر شاذل بھی تو تھا ان کا بیٹا۔ ان دونوں کے چمن کا پھول، گول مٹول سا شاذل گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ سلمان شاہ کی تو اس میں جان اٹکی تھی۔ مناہل خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ دشوار اور کٹھن دنوں کے بعد اچھے اور روشن دن بھی ضرور آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے بعد اپنے انعام سے بھی ضرور نوازتا ہے، کہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور انہیں زیادہ دیر تک آزمائش میں نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔